اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال المؤلف علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان بیان فرمائی ہے اور آپ کے دشمنان مشرکین مکہ کا رد فرمایا ہے. اور یہ سورت مکیہ ہے جو حضور کی مکی زندگی میں نازل ہوئی. کچھ عرصے کے لیے جب وحی میں دیر ہو گئی تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی، اعتراض شروع کر دیے. آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب وہ آپ پر فرشتہ نہیں اترتا، وحی نہیں آتی. تو ان طعنوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو بوجھ تھا اور حزن تھا اور غم تھا، اس صورت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی تسلی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے نوازا اور آپ کے دشمنوں کو جواب دیا. تو ابتدائی صورت میں اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی تھی. فرمایا مجھے دن کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے جب چھا جائے. یہ دو تو قسمیں ہو گئی. جواب قسم یہ تھا کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تو اس سے وہ ناراض ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اور دوسرا ارشاد فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی ہر بعد والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. یعنی پہلی گھڑی بھی آپ کی بہتر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو ہر وقت خیر ہی خیر تھے، لیکن آنے والی گھڑی جو ہے وہ زیادہ خیر اور زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی آنے والے زمانے میں چاہے مراد دنیا ہو یا مراد آخرت ہو، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. اگر مراد دنیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، بدر میں فتح عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے خندق کے موقع پر امداد فرمائی، خیبر میں فتح عطا فرمائی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور سارے علاقے جو تھے ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اسلام لہرا گیا. اور وہ مشرکین مکہ جو حضور پہ طعنہ کرتے تھے ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرم سے نکال دیا. ایک فیصلہ فرما دیا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اعلان ہو گیا کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہے. ایک ظاہر کی پلیتی ہوتی ہے جو بدن کو لگتی ہے اور ایک اندر کی پلیدی ہوتی ہے جو عقیدے کا پلید ہو. ایک آدمی کے کپڑوں پہ کوئی قطرہ پیشاب کا لگ گیا تو پلید ہو گیا، بدن پہ کوئی ناپاک چیز لگ گئی تو پلید ہو گیا. یہ ظاہری پلیدی ہوتی ہے. اور ایک وہ پلیدی ہے جو اندر کی پلیدی ہوتی ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ عقیدے میں کفر آ گیا، عقیدے میں شرک آ گیا، اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ بیٹھا، اللہ کے سوا غیر کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھا. تو اللہ نے فرمایا یہ عقیدے کے جو پلید ہیں ان کے لیے بھی ہم نے مسجد الحرام میں داخلہ منع کر دیا ہے کہ اب یہ داخل نہ ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی چوری چھپے داخل ہو جائے. مراد یہ ہوتا ہے کہ حکم عام ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے کفر اور شرک کا پتہ چلے گا تو ان کو نکال دیا جائے گا. ورنہ تو کافر بھی چوری آ سکتا ہے، کوئی چوری چھپے وہ حکم کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن حکم ان کا یہ ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو یہ تو آپ کے لیے دنیا کا اعزاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر مدینہ منورہ میں آپ کو اعزاز بخشا.
حتیٰ کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اوس اور خزرج کے قبائل حضور کے غلام ہو گئے۔ یہ سارے اعزازات دنیا تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم قیامت میں بھی آپ کو دیں گے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی شفاعت ہے، کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائیں گے، کہ جب آپ شفاعت کریں گے اور ساری دنیا کی جو مخلوق ہوگی سب کو فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک شفاعت خاصہ ہے جو حضور صرف مومنین کے لیے کریں گے، موحدین کے لیے کریں گے، لیکن وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ میرا پروردگار مجھ سے فرمائیں گے کہ ہر رضیت یا محمد، کہ اے میرے نبی محمد مصطفیٰ تم اب راضی ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو میں کہوں گا رضی تو یا رب، اے پروردگار عالم میں راضی ہو گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے، مشرک تو خیر کافر ہے، ان کے لیے تو شفاعت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ قیامت والے دن ما لہم من صدیق ولا حمیم۔ اسی طرح فرما دیا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ مشرکین کے لیے کوئی سفارش نفع پہنچانے والی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح احادیث مبارک سے یہ ثابت ہے کہ جو لوگ اہل بدعت ہیں، جنہوں نے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی ہیں، جنہوں نے دین میں ایسے نئے نئے طریقے نکالے ہیں کہ بظاہر تو دین ہے لیکن ان کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدعت کی بھی سفارش نہیں فرمائیں گے۔ جیسا کہ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور حوض پاک پہ ہوں گے اور حوض کوثر سے آپ پانی پلا رہے ہوں گے۔ آپ بھی اللہ کے کعبے میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب فرما دے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے لیکن اللہ کے فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ حضور فرمائیں گے چھوڑو ان کو، آنے دو، یہ تو میری امت ہے۔ تو فرشتے عرض کریں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ۔ عرض کریں گے فرشتے کہ حضور آپ کو خبر نہیں ہے، یہ آپ کی امت ہے لیکن انہوں نے آپ کے بعد جو بدعتیں اور احداث کیا دین میں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ کہیں گے میں کہوں گا سحقا لہم، لے جاؤ ان کو، لے جاؤ ان کو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اہل بدعت ہے اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ لیکن بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر کوئی نیا راستہ پیدا کیا جائے، یعنی قرآن میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں بھی ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور وہ دین کا مسئلہ ہو۔ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگ جاتی ہے، اس لیے ہمارے بعض بھائی اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اب یہ گھڑی ہے، حضور نے تو گھڑی نہیں باندھی، اب دیکھیں جی یہ بٹن ہے تو حضور نے بٹن بھی نہیں لگائے، اب دیکھو جی یہ اینک پہنے ہوئے ہیں مولوی تو حضور نے اینک بھی تو نہیں پہنی، تو یہ بھی تو بدعت ہوئی۔ یہ غلط بات ہے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے جو دین کے اندر نیا مسئلہ پیدا کیا جائے۔ دنیا کے معاملات کے اندر یہ معاملہ بدعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب حضور کے زمانے میں تو کار بھی نہیں تھی، حضور کے زمانے میں تو بحری جہاز بھی نہیں تھے، لہذا ہم اس پہ حج نہ کریں۔ حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹرینیں اور گاڑیاں اور کھانے پینے کی یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے اندر یہ قالین بھی نہیں بچتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے پتھر بھی حرم میں نہیں لگائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے اونچے مینارے بھی مساجد کے نہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہیں، یہ ایک لباس ہے، معقولات ہیں، مشروبات ہیں، یا دنیا میں عمارات ہیں، ان میں تو صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز نہ ہو جس کو شریعت نے حرام کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حرام فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اگر کسی چیز کو حلال فرمایا
اب حضور کے زمانے میں بریانی ایسے نہیں پکتی تھی جیسے آپ کے زمانے، آپ لوگوں کے دور میں پکتی۔ حضور کے زمانے میں ایسے پلاؤ نہیں پکائے جاتے تھے جیسے اب پکائے جاتے، لیکن چونکہ گھی بھی حلال ہے، چاول بھی حلال ہے اور اس کا پکانا بھی حلال ہے، تو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض بدعت کا یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ دین پاک میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی اصل اور بنیاد بھی نہیں ملتی، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ جیسے بعض مولوی بیچارے پھر کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم میلاد مناتے ہیں اور عرس مناتے ہیں تو حضور کے زمانے میں بھی تراویح نہیں تھی، تو لہذا یہ تو دین کا مسئلہ ہے، یہ بدعت ہوگا۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے 3 راتیں تراویح پڑھائی ہے، تو اس کا اصل تو حدیث میں موجود ہو گیا، یعنی بنیاد رکھی اس کی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جماعت سے پڑھائی۔ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ 3 راتوں کے بعد صحابہ انتظار کرتے رہے اور حضور اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف نہ لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھنکھارتے بھی رہے، تھوڑی تھوڑی آواز بھی نکالتے تھے، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، اور اس لیے بھی کر رہے تھے کہ شاید آقا ہمارے سو گئے ہوں اور آپ کی نیند نہ کھلی ہو تو آپ جاگ جائیں، کیونکہ کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہے گا کہ مصلی پہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ تو صبح کی نماز میں جب آقا تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میں رات تمہاری آوازیں سنتا رہا، تمہارے کھانسنے کی آوازیں بھی مجھے آتی رہی، میں جاگ رہا تھا، لیکن میں تو جان کر نہیں آیا کہ کہیں میری نماز پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ فرض فرما دے، تو میری امت تو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو اتنی رکعتیں کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے میں نے رعایت کی ہے اور میں خود نہیں آیا۔ تو اس کے بعد بھی پھر صحابہ نے نمازیں پڑھی۔ آخر میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مختلف حافظ علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لو جمعنا علی واحد، کہ اگر ہم ان سب کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دیں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی۔ تو آپ نے حکم دیا حضرت ابی ابن کعب کو۔ تو اب اصل حضور کی اپنی نماز پڑھانا بھی موجود، صحابہ کا پڑھنا بھی موجود، حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا حکم بھی موجود، اور اس پر پھر صحابہ نے اکٹھے ہو کر حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھی۔ تو لہذا ایسی باتوں سے حوالے نکالنا یا لوگوں کے عقائد کو گمراہ کرنا جو ہے یہ غلط بات ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں جی خیرات کرنے کا تو قرآن میں حکم ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے کہ خیرات کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ جو ہم اپنی طرف سے پابندیاں لگاتے ہیں کہ مرنے والے کے 30 دن کل ہوں گے، 7 جمعراتیں ہوں گی اور پھر چیلم ہوگا، یہ بدعات ہے۔ اسی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر نئے نئے مسائل پیدا کرنا۔ ورنہ ایک آدمی فوت ہو گیا، آپ روزانہ خیرات کریں، آپ سارا سال خیرات کریں، آپ اس کے لیے مستقلاً مدرسے بنا دیں، مسجدیں بنا دیں، اس کے لیے خیرات کے بڑے بڑے ادارے کھول دیں، آپ اس کی جائیداد میں سے جتنی اجازت ہو ثلث میں سے بیواؤں اور یتیموں کے وظیفے مقرر کر دیں، آپ روزانہ غریبوں کے لیے ایک مستقل وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ ثواب پہنچتا رہے، تو خیرات سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ جو ہم نے طریقے بنا لیے کہ یہ ختم صغیر ہے اور یہ کبیر ہے، یہ بدعات ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، تاکہ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ ہم کلمہ بھی نبی کا پڑھتے رہیں اور شفاعت سے بھی محروم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائیں۔ تو ایک معنی یہ تھا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو راضی کر دیں۔ اب دیکھیں پہلے 2 قسمیں کھائی گئی اور 3 آپ کے لیے تسلیاں آ گئی۔ ایک تسلی آ گئی کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرے ساتھ ناراض ہے۔ اور دوسری تسلی آ گئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ مشرکین مکہ کی مخالفت سے نہ گھبرائیں، آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے دن سے ہم زیادہ اونچا کر دیں گے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔ آپ تو چند دن کی وحی کی تاخیر پہ گھبرا گئے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
یہ 3 ہدایات دینے کے بعد اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے ایک دفعہ درخواست کی اور حضور فرماتے تھے کہ کاش بہتر ہوتا کہ میں وہ بات نہ کہتا، لیکن میں اپنے رب سے کہہ بیٹھا۔ میں نے کہا کہ میرا اللہ تو نے سیدنا ابراہیم کو خلیل بنایا، میرا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، میرا اللہ تو نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، میرا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پہ حکومت عطا فرما دی، میرا پروردگار عالم تو نے فلاں پیغمبر کو یہ اعزاز بخشا۔ تو حضور فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، کہ محمد مصطفیٰ کیا آپ کو ہم نے یتیم پایا پھر آپ کا ٹھکانہ نہیں دیا؟ ہم نے آپ کو بے خبر پایا پھر ہم نے آپ کو ہدایت نہیں کی؟ ہم نے آپ کو فقیر پایا پھر ہم نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ ہم نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں بنایا؟ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین نہیں بنایا؟ ہم نے آپ کو اشرف الانبیاء والمرسلین نہیں بنایا؟ تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، اور ان آیات کا سابقہ تعلق یہ ہے کہ الم یجدک یتیما فآوا، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ جب آپ یتیم تھے، ابھی آپ والدہ کے پیٹے مبارک میں تھے کہ آپ کے والد وفات پا گئے، آپ کی پیدائش کے بعد کچھ عرصے کے بعد 2 سال کے اندر اندر اس سے زیادہ تھوڑی مدت والدہ فوت ہو گئی، لیکن پھر ہم نے آپ کی کیسے حفاظت کی؟ کبھی عبد المطلب کو آپ کا غلام بنا دیا، کبھی ابی طالب کو آپ کا غلام بنا دیا۔ الم یجدک یتیما فآوا، تو جب آپ ایک یتیم مکہ تھے ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، تو اب نبی بنا کے کیسے چھوڑ دیں گے آپ؟ اس لیے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا فوجدک ضالا فہدی۔ یاد رکھیں ایک لفظ ضال کا معنی ہوتا ہے گمراہ، اور ایک لفظ ضال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بے خبر ہونا۔ اللہ کے نبی گمراہیوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جتنے ہیں اللہ نے ان کو بچپن سے لے کر آخر تک پاک رکھا ہے۔ تو یہاں مراد یہ تھی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کو بے خبر نہیں پایا؟ آپ کو شریعت کی تفصیلات کا علم نہیں تھا، آپ کو قرآن کے احکامات کا علم نہیں تھا، آپ کو دین اسلام کی تفصیلات اور مبادی اور جزئیات کا پتہ نہیں تھا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، لیکن دیکھو ہم نے آپ پر وحی بھیج کے آپ کو ہدایت دی اور پھر دنیا کے لیے ہادی بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب آپ گم ہو گئے تھے پھر ہم نے آپ کو راستہ دکھلایا، کہ حضور بچپن میں ایک دفعہ گم ہو گئے تو آپ کو راستے پر لایا گیا اور گھر میں پہنچایا گیا۔ بعض علماء نے بہرحال یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن جمہور مفسرین نے وہی پہلا ترجمہ کیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب وحی نہیں اتری، وحی کے آنے سے پہلے کسی مسئلے کا علم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ نہ بتلائیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نہ اتارے، جیسے کہ کتنے مسئلے ہیں حضور سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا انتظار کرو، میرا اللہ حکم دے گا تو میں مسئلہ بتلاؤں گا۔ اسی طرح اب نماز کا مسئلہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے جتنے قرآن کے اندر مسئلے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے مسئلے، قل ہی مواقیت للناس والحج، ان کو بتلا دو کہ ہم نے چاند کے حساب کو تمہارے میقات اور تمہارے حج اور تمہارے مسائل، تمہارے احکام کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح یسألونک عن المحیض، بعض لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض والی عورت کے ساتھ اس کا خامند مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، تو اللہ نے فرمایا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اپنی امت کو بتلا دیں کہ حیض جو ہے وہ ناپاک چیز ہے، ان ایام میں کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو جن مسائل کا پہلے علم نہ ہو اللہ نے وحی بھیج کے علم عطا فرمایا، تو اس لیے وحی کے آنے سے پہلے کسی چیز کے علم نہ ہونے کا مطلب جو ہے وہ کوئی شان میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ حضور 40 سال مکے میں زندگی گزاری، لیکن آپ نے کسی کو نبوت کی دعوت نہیں دی، آپ نے کسی کو توحید کی دعوت نہیں دی، آپ نے کسی کو دین کی دعوت نہیں دی، چونکہ وحی اترا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے فرمایا
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یوسف علیہ السلام کا بہترین قصہ آپ پر بیان کیا ہے، آپ تو اس سے بے خبر تھے، آپ کے علم میں تو نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام پہ کیا بیتی. تو لہذا فرمایا گیا ووجدک ضالا فہدا، اور اللہ نے تیسرا انعام فرمایا ووجدک عائلا فاغنا. عائلا عائلہ سے ہے، عائلہ کا معنی ہوتا ہے فقیر، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مسکین نہیں پایا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو گھر میں دیا بھی نہیں جل رہا تھا، آپ جب پیدا ہوئے تو گھر میں کوئی دولت، کوئی دنیا، کوئی سرمایہ، کوئی پیسہ نہیں تھا، لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ دیکھو ہم نے آپ کو کیسا غنی فرما دیا کہ پہلے ہم نے آپ کو بی بی خدیجہ کے مال میں تجارت کا موقع پیدا کر دیا، پھر بی بی خدیجہ کو آپ کے نکاح میں لا کے بی بی خدیجہ کی پوری دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دی، پھر حضرت صدیق ایمان لائے تو انہوں نے اپنا مال اور دھن پورا لٹوا دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے مدینے کے منورہ کے انصار کو غلام بنا دیا، پھر ہم نے فتوحات نصیب کر کے پوری دنیا کے اندر آپ کے اسلام کا پرچم بلند کر کے آپ کو غنی بنا دیا. فرمایا ووجدک عائلا فاغنا. یہ تین چیزیں، یہ تین نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اب پہلے دیکھیں تین تسلیاں آ گئیں، اس کے بعد تین انعامات کا ذکر کر دیا گیا، اور آخر سورت کے اندر اب اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو پوری سورت پہ غور کریں کہ اس سورت مبارک میں جو ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے جو چند جملوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر کتنے احکامات ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اعزازات ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے کتنے فرامین ہیں اور کتنے احکامات ہیں. پہلے دو قسمیں آ گئی، اس کے بعد تین تسلیاں آ گئیں، تین تسلیوں کے بعد تین انعامات کا ذکر آ گیا، اور تین انعامات کے ذکر کرنے کے بعد اب آخر سورت مبارک میں تین ہدایات آ گئیں. پہلی ہدایت کیا آئی؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پس یتیم جب آئے تو اس پہ کوئی ظلم نہ کر. کیا مانا؟ کہ ہم نے آپ کو یتیم بنایا تھا کہ یتیم آپ کو یاد رہے. فرمایا تھا کہ یتیم تقہر، تقہر کا معنی قہر، قہر کا معنی کسی چیز پر تسلط حاصل کرنا، کسی چیز پہ غلبہ حاصل کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی. اور یاد رکھو ان تین آیات میں بھی بعض ہدایات کا تعلق فعل سے ہے اور بعض ہدایات کا تعلق جو ہے وہ قول سے ہے، کیونکہ بعض اوامر کا تعلق فعلی ہوتا ہے اور بعض کا تعلق جو ہے وہ قولی ہوتا ہے. تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرا مدنی آپ کو جو ہم نے یتیم بنا کے حفاظت کی، اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کسی یتیم پر آپ زیادتی نہ کریں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے درود شریف میں کوتاہی نہ کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں جب درود پڑھا جائے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو اللہ کا قرآن سمجھ آئے گا. اس لیے حتیٰ کہ درود پاک کے بارے میں اتنی بڑی حدیث مبارک میں فضیلت آئی ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میں باقی اوراد بھی پڑھا کرتا ہوں لیکن میں ایسا کرتا ہوں ایک حصہ تو آپ کا درود پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا کچھ اور بڑھا دو. تو اس نے کہا اچھا حضور اب میں آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا باقی چیزیں پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا کچھ اور بڑھا دو. اس نے کہا حضور اچھا میں 2 حصے وقت کے درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا کچھ اور بڑھا دو. اس نے کہا حضور اچھا پھر میں سارا ہی درود شریف پڑھتا رہوں. تو آپ نے فرمایا اب اللہ تیرے ہم اور غم جو ہے وہ دور کر دے گا. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب نام سنیں تو حضور پاک پہ فوراً درود پاک بھیجیں. بلکہ یاد رکھیں آپ طواف کر رہے ہیں، آپ گھر جا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنا درود آدمی زیادہ پڑھے گا اتنا قیامت میں اس کو قرب نصیب ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب جو ہوں گے وہ علماء ہوں گے جنہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، اور جب حدیث پڑھائی تو کیا کہا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ہر حدیث کے اول میں
ہر حدیث کے آخر میں لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو زیادہ سے زیادہ قرب نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے جیسے روایت میں آیا، میرے آقا نے فرمایا آمنہ کے لال حبیب کبریا نے، کہ اللہ نے پہلے زمانے میں بنو اسرائیل کے زمانے میں جو کام انبیاء سے لیا ہے، اللہ میری امت کے علماء سے لے گا۔ تو اب اتنا بڑا شرف جو ملا ان کو کیوں ملا ہے؟ محبت حدیث پاک سے۔ اور جب حضور کے قول سے محبت ہو تو حضور کی ذات سے کتنی محبت ہوگی؟ جب حضور کے فرمان سے محبت ہو، جب حضور پاک کی حدیث سے محبت ہو، جس آدمی کو حضور پاک کی حدیث کی کتاب کا احترام ہو، وہ کبھی حضور کے شان میں بے ادبی کر سکتا ہے، کبھی کسی قسم کی تنقید کا کوئی پہلو سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے بہرحال جب بھی نام آئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت، میں اور وہ آدمی جو کسی یتیم کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کسی کے گھر میں یتیم ہے اور یتیم کا کھانا پینا، کپڑا، لباس، حفاظت، خدمت کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن ایسے ہم جنت میں ہوں گے، یعنی جیسے یہ تھوڑا سا فرق ہے، اتنے وہ میرے قریب ہوگا جنت والے دن، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آیا، حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا خوش قسمت گھرانہ وہ ہوتا ہے جس گھرانے میں کوئی یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بچوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہتر گھرانہ وہ ہے، اور فرمایا سب سے برا گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ بے سلوکی اور زیادتی کی جائے، وہ سب سے برا گھرانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یتیم ایسا ہوتا ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے، جس کا ماں نہیں ہے، جس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آدمی اپنے بچوں کے پڑھانے کا فکر کرتا ہے، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، لباس کا، لیکن یتیم کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنا دیا تاکہ دنیا کو کچھ شرم آئے کہ میں اگر یتیم سے زیادتی کر رہا ہوں تو یتیم تو حضرت محمد مصطفیٰ بھی تھے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے من مسح راس یتیم، حضور نے فرمایا جو یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی اللہ نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک یتیم رو رہا ہے، اس کو کسی نے مارا، وہ رو رہا، اللہ نے فرمایا ملائکہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ یتیم بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ملائکہ عرض کریں گے اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ سے تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ غیبت اباہ بالتراب، میں نے اس کے باپ کو مٹی میں چھپا دیا، یعنی مر گیا، میں نے اس کے والدین کو موت دے دی، اب اس بچے کو لوگ ستا رہے ہیں۔ فرمایا من ارضاہ، جو شخص آ کر اس بچے کو راضی کرے گا اس پر میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی یتیم کو دیکھتے تو آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، آپ ان کے ساتھ مسکراتے، اور آپ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تو ان کو ضرور عطا فرما دیتے تاکہ وہ مسکراتے ہوئے چلے جائیں اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رضا جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے فرمایا جو لوگ ظلم اور زیادتی کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، کیونکہ یتیم کے مال کو کوئی پوچھنے والا تو ہوتا نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر شرعی ضرورت کے تابع آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے، آپ اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن آپ مجبوراً اتنی جتنی کی ضرورت ہو اس کے مال سے لے لیتے ہیں، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی مسکین پر اور خاص طور پہ یتیم پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ تو لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ یتیموں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ جہاں جہاں یتیم ہے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے اقربا میں اور اپنے محلے میں اور اپنے قریبوں میں، چونکہ جتنا آدمی اپنے عزیزوں کو جانتا ہے اتنا دور والوں کو نہیں جانتا،
تو پہلا ہدایت نامہ جو ملا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ملا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض قاریوں نے پڑھا تقہر، یاد رکھو، ایک تو قرات ہے نا قاف کے ساتھ 2 نقطے والا کاف، ایک قرات ہے باریک کاف، کعبے والا کاف، جیسے کعبے میں لکھتے ہیں نا آپ کاف، تو وہ تو باریک ہوتا ہے، تو بعض نے کہا تقہر، لیکن یاد رکھے صحیح قرات راجحہ جو ہے وہ تقہر ہے، 2 نقطے والے کاف کے ساتھ، کیونکہ ویسے معنی تقریباً قریب ہے۔ تقہر قہر سے ہے، قہر کا معنی کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ تسلط کرنا، کسی کو ناجائز دبانا اور ستانا اور اس کے حقوق کو غصب کر لینا۔ اور اگر تقہر دوسرے کاف کے ساتھ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو زجر کرنا، جھڑک دینا، کسی کے ساتھ ناجائز طریقے سے زبان میں سختی کرنا۔ جیسے کہ ایک صحابی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے ایک دفعہ سوال پوچھا، لیکن فرماتے ہیں بھی ابی و امی، فرماتے ہیں میرا ابا اماں قربان ہوں حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیسے صحابہ ادب سے نام لیتے تھے، کہتے تھے بے ابی و ہمارا ماں باپ حضور پہ قربان ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوصانی حبیبی و خلیلی، فرماتے تھے میرے حبیب میرے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ واللہ ما رأیت احسن معلما منہ، کہتا ہے خدا کی قسم ہے حضور سے زیادہ بہتر دین پڑھانے والا، دین سمجھانے والا، تعلیم دینے والا میں نے نہیں دیکھا۔ کہتا ہے ما قہرنی، حضور نے مجھے جھڑکا بھی نہیں، ولا ضربنی وما ضربنی، مجھے حضور نے مارا بھی نہیں، وما شتمنی، مجھے حضور نے کوئی گالی بھی نہیں دی، میں جو کہتا رہا حضور سنتے رہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتی ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال حضور کا غلام رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ما ضربنی ولا قہرنی، کبھی حضور نے مجھے مارا نہیں، کبھی حضور نے مجھے جھڑکا نہیں، اور اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر کبھی میں لیٹ ہو گیا کام نہیں کر سکا تو پھر بھی ناراض نہیں ہوئے کہ کیوں نہیں کیا، کہا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں جھڑکا۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے قرآن میں لفظ یتیم لیا ہے، یعنی جیسے یتیم بے سہارا ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ بے سہارا کے ساتھ ظلم نہ کریں، چاہے وہ یتیم ہو، بعض یتیم نہیں بھی ہوتے لیکن غریب ہے، مسکین ہے، مریض ہے، واجب الرحم ہے، تمام اس میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ایک اور دوسری ہدایت کیا دی، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سوال کرے تو اس کو نہ جھڑکیں، اگر کوئی سوال کرے، اگر کوئی چیز مانگے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو جھڑک دیں یا آپ آگے ایسا کچھ سخت لفظ کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی سائل سوال کرے تمہارے پاس آ کے مانگے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ چاہے وہ گھوڑے پر بھی چڑھ کے آئے پھر بھی کچھ دے دو، اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر اس کے پاس 2 کڑے سونے کے بھی ہوں تب بھی کچھ اس کو دے دو۔ سائل جو ہے اگر اس نے غلط سوال کیا قیامت میں وہ خود جواب دے گا۔ اگر وہ غلط سوال کر رہا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی تندرست ہے، جو آدمی مزدوری کر کے کھا سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، فرمایا خموش خدوش فی وجہہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان کے چہرے پھٹے ہوئے زخموں سے اٹھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے یہ چہرہ اس کو عزت کے لیے دیا تھا، اس نے اس کو لوگوں کے سامنے سوال کر کے ذلیل کیا ہے، تو آج میں اس کے چہرے کو بھی رسوا کروں گا تاکہ پورے حشر کی مخلوقات دیکھ لیں۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر ایک آدمی جوان ہے، تندرست ہے، جیسے اللہ پاک رحمت فرمائے، جیسے آج کل بعض لوگوں نے تو ایک پیشہ بنا لیا ہے کہ عمرے میں آ جائیں گے رمضان میں اور دیکھیں جی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی اور حضور کے روضے کی بڑی تڑپ ہے، نہ کعبے کی تڑپ ہوتی ہے نہ روضے کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایک پروگرام ہوتا ہے رمضان میں جائیں گے، حج تک بھیک مانگیں گے، حج بھی کرائیں گے، واپسی پہ 40-50 ہزار روپیہ بھی لے آئیں۔ اپنے ملک میں کہاں ہم کما لیں گے؟ اگر یہاں سے 10,000 بھی مل گیا تو ابھی 70,000 بن جائے گا۔
تو حج بھی پڑھ لیا اور سال کی کمائی بھی کر لی اور اگلے سال پھر رمضان میں تیار کرے. تو یہ جو ہے یہ حج مقصد ہی نہیں ہوتا. اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں نشانی ہے کہ بڑے لوگ آئیں گے سیر کرنے کے لیے، وہ حج کرنے نہیں آئیں گے کہ چلو بھی یورپ دیکھ لیا، مکہ مدینہ بھی دیکھ لو، چلو اس دفعہ یہ وزٹ بھی کر لو، دیکھیں تو صحیح مکہ مدینہ کیا ہوتا ہے. اور فرمایا جو درمیانہ طبقہ ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا. اور ایسے لوگ اب موجود ہیں، عمرے پہ بحری جہازوں پہ آئے، مال بھر کے آئے، بیچ لیا، ابھی چلے گئے، ابھی حج پہ پھر آ جائیں گے. اصل مقصد کیا ہے؟ مال بیچنا ہے کہ وہاں سے مال لائیں گے، یہاں بیچ دیں گے، یہاں سے چیزیں لے جائیں گے، وہاں بیچ. حضور نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ بڑے آدمی سیر و سفر کے لیے حج کریں گے، درمیانہ طبقہ جو ہے فرمایا وہ تجارت کے لیے حج کرے گا. اور حضور نے فرمایا میری امت کے مولوی شہرت کے لیے حج کریں گے کہ میری امت کے مولوی ہر سال حج پہ آ رہا ہے، جی فلاں بڑا مقبول ہے، جی اللہ کا جی پہنچا ہوا بندہ ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے. خدا جانے اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے اور کون مقبول نہیں. ساری زندگی مدینے میں رہنے والے نفاق پہ مر گئے، ساری زندگی مکے میں زندگی گزارنے والے جناب وہ جہنم کی آگ میں چلے گئے، ساری زندگی حضور کو دیکھنے والے ابو جہل ابی لہب جہنم میں جلتے مر گئے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا لیکن وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے اور شان والا ہے اور مرتبے والا ہے. تو فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ میری امت کے مولوی جو ہیں وہ شہرت کے لیے حج کریں گے. اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ میری امت کے غریب جو ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے. تو یہ باتیں سب سے پہلے الصادق والمصدوق، وہ سچی ذات جس نے کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا. اور آج وہ علامات قیامت ہمارے سامنے. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر کہ 1,00,000 آدمی آیا عمرہ کرنے کے لیے، میں اللہ کے کعبے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ان میں 50,000 کو بھی عمرے کا مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہو، یعنی آدھے لوگوں کو ہو. یہ بھی میں بہت بڑا مبالغہ کر رہا ہوں، ورنہ اکثر لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں صفا مروانی دوڑا، کوئی کہتا ہے میں نے دوڑنا ہی مروہ سے شروع کیا، کوئی کہتا ہے میں نے 4 چکر لگائے اور چھوڑ دیا، کوئی کہتا ہے جی مجھے بال کٹانے یاد ہی نہیں رہے، کوئی کہتا ہے میں نے احرام اپنے ملک سے نہیں باندھا، جی جدے میں آگے باندھا، کوئی کہتا ہے مکے میں آ گیا اور پھر جا کے بی بی عائشہ کی مسجد سے احرام باندھا، کوئی کہتا ہے جی میں نے 2 بال کٹوائے، کوئی کہتا ہے جی بال کٹانے ہی بھول گئے، کوئی کہتا ہے بال نہیں کٹائے پھر مدینے چلا گیا، پھر بغیر احرام کے میں آ گیا. یعنی یہ جب تم عمرے کے لیے آ رہے ہو تو تم نے عمرے کی تیاری نہیں کی، تم نے کسی عالم سے جا کر مسئلہ ہی نہیں پوچھا، تم نے کسی سے جا کر یہ سیکھا ہی نہیں کہ میں نے عمرہ کیسے کرنا، میں نے وہاں جا کے کیا کیا احکام ادا کرنے ہیں. تو صاحب سمجھ آ گئی کہ عمرہ مقصود ہی نہیں ہے، یا تو کاروبار مقصود ہے، یا مزدوری مقصود ہے، یا بھیک مانگنا مقصود ہے، یا تجارت کرنا مقصود ہے، یا لوگوں کی بھیڑ چال ہے کہ چلو لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں. لوگ یہ نہ کہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا یہ آدمی مکہ مدینہ بھی نہیں گیا. ورنہ اگر تمہیں عمرے کی تڑپ ہوتی، اگر تمہیں حج کی تڑپ ہوتی، اب دیکھو پورا ذی القعدہ کا مہینہ ہے، 10 دن ذی الحج کے ہیں، ابھی 10 دن شوال کے ہیں، یعنی 1 مہینہ 20 دن باقی ہے. ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں اگر ہر آدمی روزانہ ایک مسئلہ بھی سیکھتا رہے تو اس کا حج غلط ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. حج کون سا ایسا مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آ سکتا؟ کتنے آدمی ہیں جن کو دیکھتے ہیں آپ کہ 10 سال سے حج کر رہے ہیں، اللہ کے کعبے کے طواف بھی کر رہے ہیں، اپنے ملک میں جا کے قبروں پہ ہاتھ باندھے بھی کھڑے. تو ایسے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ خدا کے کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں اور قبر کا طواف بھی کر رہے ہیں. اللہ کے کعبے میں آ کے اللہ اکبر ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حضور کے روضے کا بھی طواف کر رہے ہیں. تو ایسی عبادت کا اور ایسے حج پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جب تک ہمارے عقیدے میں بھی انقلاب نہ آئے، ہمارے عمل میں بھی انقلاب نہ آئے اور ہم حج کے لیے تیاری بھی نہ کریں. خدا کے لیے آپ کو اللہ نے اگر حج نصیب کیا ہے، آپ چھوٹی موٹی کوئی کتاب حج کی لے لیں، یا اگر کتاب نہیں ملتی چھوڑیں کسی پڑھے لکھے آدمی سے، سمجھ لیں احرام کیا ہوتا ہے، ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، ہم نے مینا کب جانا ہے، ہم نے طواف کب کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ کل کھڑے ہو جائیں دیکھ لیں، عمرے والے آئیں گے چاہے عربی ہوں اجمی ہوں، ہندی ہوں سندھی ہوں، پٹھان ہوں بلوچی ہوں، کوئی بھی ہوں،
دیکھیں کوئی رکن یمانی سے طواف شروع کر رہا، کوئی کعبۃ اللہ کے دروازے سے شروع کر رہا، کوئی آدمی جناب حجر اسود سے آگے جا کے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حجر اسود سے پہلے آپ رکن یمانی سے طواف شروع کریں طواف نہیں ہوگا. حجر اسود سے اگر کوئی 2 قدم گزر کے نیت کرے، سارے چکر پورے کرے، طواف ادا نہیں ہوگا. طواف ادا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سیکھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ سائل آئے اما السائل فلا تنہر، آپ اس کو نہ جھڑکیں. اور بعض علماء نے فرمایا اما السائل فلا تنہر. میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے کوئی دین کا سوال کرے تو اس کو بھی نہ جھڑکیں. یعنی کوئی آدمی دین پوچھنے آتا ہے اور آپ ناراض ہو جائیں، آپ آگے سختی سے جواب دیں. فرمایا نہ، کیونکہ جاہل کا علاج ہی سوال جواب ہے. جب جاہل آدمی آئے گا وہ تو غریب پوچھے گا، اور پوچھے گا تو لازمی بات ہے الٹی سیدھی بھی مارے گا، الٹی سیدھی بھی وہ بات کر لے گا، اس کو آتا جو نہیں. تو فرمایا اس کو بھی محبت سے اور پیار سے جواب دیں. اس لیے شریعت کا حکم یاد رکھیں، اگر کوئی فقیر سوال کرے تو اس کو کچھ دے دو. حضور نے فرمایا دینے کی طاقت نہیں ہے، محبت سے ٹال دو کہ بھائی اللہ آپ کو بھی عطا کرے، مجھے بھی عطا کرے، مجھے توفیق نہیں. آپ پیار سے اور محبت سے اس کو ٹال دیں، اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہ کریں، اس کو جھڑک نہ دیں اور اس کو طنز نہ کریں، اس کو برا نہ سمجھیں. اور اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو پھر اس پر احسان نہ جتلایا کریں، اپنے ثواب کو اور صدقات کو ضائع نہ کیا کریں. اگر کوئی آدمی دین کا مسئلہ پوچھے تو بالکل ناراض ہو کے جھڑک نہ دیں، بلکہ محبت سے پیار سے اس کے سوال کا جواب دیں. اگر مجبور ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی ذرا آپ فارغ ٹائم میں مجھ سے مل لیں، بعد میں آ کر مجھ سے سوال کر لیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ ہاں اگر کوئی سائل دین سیکھنے کے بجائے بلا وجہ پریشان کر رہا ہے تو اس کو جھڑکا جا سکتا، اس کو روکا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد سوال نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا مقصد دین میں فساد ہوتا ہے، ان کا مقصد سوال نہیں. ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ایسا سوال پوچھوں مولوی جواب نہ دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کوئی بڑا مولوی ہے. یا اس کے سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا سوال کروں مولوی جواب دے تو جھگڑا شروع ہو جائے. یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اعتراض برائے اعتراض. ورنہ سوال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز معلوم نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے جا کے پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں بتا دیں اور اس کے مطابق جا کے تم عمل کرو. تو اس لیے بہرحال سائل کا لفظ عام ہے، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کیونکہ یتیم کے بعد سائل کا ذکر آیا ہے. پہلی آیت میں تھا امل یتیم فلا تقہر، کسی یتیم پہ ظلم نہ کریں، سختی نہ کریں، اس پر تسلط نہ کریں، اس کا مال نہ کھائیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیونکہ یتیم کے بعد ہے نا سائل، تو سائل سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا مدنی اگر یتیم ہو تو بس اس کا خیال رکھیں، یتیم نہ ہو، ویسے سائل ہو، ویسے فقیر ہو، ویسے غریب ہو، یتیم نہ ہو. فرمایا اس کو بھی اگر کچھ نہ دے سکیں تو کہیں بھی اللہ کریم. جیسے یہاں دیکھیں نا عرب اگر کچھ نہ دے سکیں اور سائل سوال کرے اس کو کہہ دیں گے اللہ کریم، اللہ بڑا سخی ہے بھائی، تجھے بھی دے گا ہمیں بھی دے گا، اللہ کریم کہہ دیں گے، تاکہ یہ ایک محبت کا جواب ہوتا ہے کہ بھی اصل سخی تو اللہ کی ذات ہے نا، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، اسی سے جا کے مانگو. اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے، اس میں پیار بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، اللہ سخی ہے، تیری حاجت بھی پوری کریں گے اور میری حاجت بھی پوری کریں. اور آج کل مانگنے والے تو اللہ معاف فرمائے مستقل عذاب ہے. یعنی اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو خیرات دے ہی نہیں سکتے. یعنی یقین فرمائیں آپ کہ آپ نے 1 ریال نکالا اور کسی کو دیا اور سارے آگے انشاءاللہ آپ پہ چڑھ جائیں گے، آپ کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ بہت زیادہ کوئی ڈھیٹ ہڈی کے بنے ہوئے ہیں تو کپڑے تو ضرور پھاڑ ڈالیں. یعنی اب اتنا مانگتے ہیں. میں تو نکلتا ہوں، میں تو خیر ہنستا ہوں، ان کے ساتھ رہ جاتا ہوں، تو آ جاتے ہیں. تو اب کبھی کبھی میں سلوار قمیض پہن لیتا ہوں نا، چلو بھی تاکہ خام خواہ جو آدمی ہر وقت بنا پھرے تو چلو کبھی دوسرے کپڑے پہن لیے، کسی نے پہچانا کسی نے نہ پہچانا، جان چھوٹ گئی، اپنا دور پھرتے رہے. تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی نیا حاجی آ گیا ہے، وہ بیچارے آ جاتے ہیں عجیب ریال دے. میں نے کہا خدا کے بندے تمہارا ہمارا تو پیشہ ایک ہے، ہم خود یہی کام کرتے ہیں.
تم جو مولوی سے مانگو تو مولوی دے دے تو مر جائے، قیامت آ جائے۔ نہ آپ ایمان سے کہو مولوی کو دیتا ہو کبھی دیکھا نہیں؟ ناراض نہ ہوں آپ، ناراض نہ ہوں، میرا کوئی مولوی بھائی کھڑا ہو تو اللہ معاف کرے مجھے بخش دے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن آپ یقین، اچھا آپ 11ویں کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، کبھی مولوی نے کل کیے ہیں؟ نہیں، اگر کیے ہوں تو شرط لگا دیں، کبھی مولوی صاحب نے آپ کے گھر میں 11ویں کا دودھ بھیجا ہے؟ یہ ساری بلا صرف ہمارے لیے ہے؟ ایمان نہیں، یہ اللہ کے کعبے میں ہو، مذاق کی بات نہیں، بالکل ٹھنڈے دل سے آپ چلو بھی اس دفعہ ایسا کریں، جب 11ویں آئے نہ چلے جائیں مولوی صاحب، اس کو کہیں حضرت آپ 11ویں شریف کی رات ہے، سنا ہے کہ بڑا ثواب ہوتا ہے، ہمیں کھلائیں، اگر آپ کو کھلائے نا جو مرضی ہے سر، کہا بڑے بدتعلیم ہیں، یہ عجیب محلے والے لوگ ہیں، بھائی آپ کو بھیجنی چاہیے تھی، آپ مجھ سے لینے کے لیے آگے، اب دیکھیں آنکھیں نہ نکال لیں، اس کو پتا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہے پیٹ کا، ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم اپنے پیسے کیوں حرام کریں؟ مجال ہے وہ کل کرے، مجال ہے مولوی نے کبھی 7 جمعراتیں کی ہوں، اگر آپ کے علاقے میں کی ہوں تو یاد کر لیں، اگر کی ہوں نا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، آپ کو میں نے معاف کیا۔ اس لیے بہرحال فرمایا کہ سائل کو چھڑکے نہیں، 2 باتیں ہوں گی، اب تیسری بات، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حدث کا معنی حدیث سے بیان کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے رب نے تجھ پہ نعمت کی ہو اس کو بیان کر۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ اگر آپ کو نعمت دے تو اس کو بیان کریں۔ بیان کرنے کے 2 معنی ہیں، ایک تو شکر کریں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے اللہ۔ اور ایک معنی یہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا کہ اگر اللہ نے تجھے عبادت کی توفیق دی ہے وہ بھی لوگوں میں بیان کرتا کہ لوگوں کو شوق ہو۔ ریا مقصد نہ ہو، ریا مقصد نہ ہو، شہرت مقصد نہ ہو، لیکن شوق، ساتھیوں میں شوق پیدا ہو کہ جی الحمدللہ آج تو اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ رات میری آنکھ جلدی کھل گئی، میں نے تہجد بھی پڑھ لی، میں نے 3 طواف بھی کر لیے، میں نماز فجر پڑھ کے پھر قرآن پڑھتا رہا، پھر اشراق پڑھ کے نکلا ہوں تاکہ دوسرے ساتھی کو بھی جذبہ پیدا ہو۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ اور اسی طرح اگر کوئی تجھ پہ احسان کرے، کوئی تجھ کو ہدیہ دے، کوئی چیز دے، حضور نے فرمایا تم اس کو بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم اس کی تعریف تو کرو لوگوں میں۔ اس لیے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، فرمایا کہ جو تھوڑے کا شکر نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر نہیں کرے گا، اور جو بندوں کا شکر نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو اللہ تمہیں، ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کان رص الثیاب، میلے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے پہنے ہوئے تھا، حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا حل لک من مال، تمہارے پاس کوئی مال شال ہے؟ اس نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، نعم من کل الاموال۔ اس نے کہا حضور میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، یعنی پیسے بھی ہیں، گائے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، مقصد یہ تھا کل علم۔ تو آپ نے فرمایا حل تری اثر نعمتہ علیک، عجیب آدمی ہو، اللہ نے تمہیں سارا مال دیا تو اللہ کی نعمتوں کا تیرے بدن پر کوئی اثر بھی نہیں، تم عجیب آدمی ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی طرح سے زندگی گزارو، یہ کیا ہے کہ مال میں گھر مال سے بھرا ہوا ہو اور شکل دیکھو تو اللہ معاف فرمائے، لباس دیکھو تو پھٹا ہوا ہے، کھانا دیکھو تو اللہ معاف کر دے۔ فرمایا نا یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ اگر نعمتیں عطا فرمائے تو اس نعمت کا تیرے بدن پر بھی اثر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جمیل ہیں اور وہ جمال کو محبوب فرماتے ہیں۔ اچھا آدمی لباس پہنے، اچھی آدمی خوشبوئیں لگائے، اچھا گھر میں اپنے بچوں کو کھانا کھلائے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، شرط یہ ہے کہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اب اللہ کی نعمتوں کو بیان کریں اور شکر ادا کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر 2 طرح ہوگا، قولی بھی اور فعلی بھی، یعنی زبان سے بھی شکر ادا کریں، یا تم پر کوئی نعمت کرے، احسان کرے تو اس کا بدلہ عطا کریں۔ اگر تمہیں بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو جزاک اللہ خیر الجزا، اور اس کا لوگوں میں ذکر کریں گے فلاں آدمی نے جی مجھ پہ یہ احسان کیا ہے، ماشاءاللہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے فلاں وقت میں محتاج تھا تو اس نے میری بڑی مدد کی، تو اس کا یہ ذکر کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے۔ تو جب آدمی بندے کا شکر کرتا ہے تو گویا اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اشارہ کیا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ
ہم نے جو آپ پر انعامات کیے ہیں، دنیاوی انعامات، اخروی انعامات، ظاہری انعامات، باطنی انعامات، آپ کی صورت میں انعامات، آپ کی سیرت میں انعامات، تو آپ بھی اللہ کے شکر میں بڑھ جائیں۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے شکر کے اندر گزاری۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور جب رات کو نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گئی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھ پر اتنی انعامات کی ہیں تو اس کا میں شکر ادا نہ کروں؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی اور اپنے فعل سے بھی ہر لحاظ سے اللہ کا شکر ادا فرماتے۔ اسی طرح میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اگر مومن پہ مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ اس کو جزا دیتے، اور اگر مومن کو خوشی ملتی ہے شاکرہ، اللہ کا شکر کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کسی زندہ آدمی کے لیے طواف کا مطلب یہ ہے، آپ ایسا کریں کہ طواف تو کریں اپنے لیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کسی کے لیے جب زندہ ہے اللہ سب کو توفیق دے، آپ طواف اپنے لیے کریں، طواف کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ اچھا اگر کوئی آدمی جیسے کوئی فوت بھی ہو گیا، ہاں والدین ہیں یا کسی نے وصیت کی ہے، ذمہ لگایا ہے، اس میں فقہا نے اجازت لکھی ہے، ورنہ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ عبادت کریں اپنے لیے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرمائیں۔ اچھا 2 ماہ کے بچے کے لیے احرام ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے نہ حج فرض ہے، نہ احرام فرض ہے، نہ کوئی چیز فرض ہے، لیکن اگر والدین اس کی نیت کر لیں گے اور ہر عمل میں ویسے بھی وہ ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں، ورنہ اس کے لیے شریعت میں وہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر شریعت کے احکام کی پابندی نہیں ہوتی۔ میں مدینہ منورہ میں آیا، مدینے سے بھی عمرہ کیا ہے، اور میں ہندوستان سے آیا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، اور جدہ اتر کر سیدھا مدینہ منورہ چلا گیا تھا، وہاں سے احرام باندھا۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ جدہ سے اترے مدینہ شریف چلے گا۔ تو جو آدمی جدے سے آگے مدینہ چلا جائے یا جدے کی نیت سے آئے کہ میں نے جدہ جانا ہے اور جدہ رہوں گا 1 دن 2 دن، رشتہ داری ہے یا کام ہے، اس کے لیے بھی احرام ضروری نہیں۔ احرام ضروری تب ہوتا ہے جب اپنے ملک سے چلے اور سیدھا مکے میں آنے کی نیت۔ اگر مدینہ شریف کی نیت ہے پھر بھی احرام ضروری نہیں ہے، تو آپ نے ٹھیک کیا۔ پھر مدینے سے آپ احرام باندھ کے آئے، وہ بھی آپ نے ٹھیک کیا۔ اب آپ نے حج کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا حج مفرد ہے اور آپ پر حج کی بکری واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ پیسے دے دے تو 1,00,000 دفعہ 100 بکری کر دو، اور اگر نہ ہوں تو جو لوگ، ایک موٹا مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ رمضان میں آ گئے چاہے کہیں سے آ گئے اور انہوں نے شوال میں عید کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، ان کا حج مفرد ہے۔ سیدھی سی بات یاد رکھیں، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ پیسے دے کر دے، نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں۔ کسی سنی لڑکی کا نکاح شیعہ سے ہو سکتا ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ ایسے نکاح نہ کیا کریں، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کے بھی منکر ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمتیں لگاتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو قرآن کا منکر ہو یا بی بی عائشہ پر تہمت لگاتا ہو اور اب بھی اس کی غیبت کرتا ہو تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو لہذا بہرحال ایسے رشتوں سے بالکل اجتناب کریں، ورنہ نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، خود بیچارے پکے سنی ہیں، گھر میں ایک عورت جو شیعہ آ گئی پورے گھرانے کو شیعہ کر، ان کے گھروں سے باقاعدہ ماتم ہوتے ہیں، ان کے گھروں سے تزیے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا آدمی باطل فرقے سے دور رہے گا اللہ محفوظ رکھے گا۔
ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھوا جو ہے وہ حلال ہے. بھائی بہرحال یاد رکھیں کہ مذاہب اربع ہیں، یعنی شافعی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. تو بعض ائمہ کے نزدیک جو بھی دریائی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں، وہ اس میں کسی چیز کی پابندی ہی نہیں لگاتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف مچھلی کے علاوہ باقی چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے. باقی ان مسائل پر دلائل ہیں، آپ نے دیکھنے ہیں تو کوئی کتاب کھول لیں، وہاں آپ کو ساری حدیثیں، سارے دلائل مل جائیں گے کہ بھئی جن لوگوں نے منع کیا کیوں منع کیا. اب یہ اتنی ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ایسے مسائل کے لیے دو چار دن چاہیے، پھر باقی سوال تو پڑے رہیں گے. ایک آدمی دیکھیں جی احرام پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا، جدے یاد آیا اس کو ایک بکری ادا کرے، انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. بہرحال عجیب بات ہے جی. کہتا ہے کہ میری ماں پہلے آئی مکے میں 3 سال اس کو ہو گئے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. پھر 3 سال کے بعد میرا باپ آیا تو میری ماں کے پاس ایک لڑکا بھی تھا. سیدھی بات ہے وہ حرام کا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ ہے. جب 3 سال تک خاوند بیوی ملے ہی نہیں اور لڑکا جو پیدا ہو گیا تو واضح بات ہے اب زیادہ ایسی باتیں کھولنے کی کیا ضرورت ہے. بار صورت چونکہ نکاح قائم ہے، نسبت تو باپ کی طرف کی جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ باپ کا نہیں ہے نا، اللہ تو جانتے ہیں. تو اس لیے بہرحال ایسی عورتوں سے رشتہ توڑ لیا جائے تو زیادہ بہتر. اسی لیے تو آخر اللہ نے طلاق رکھی ہے نا. اور طلاق ہے کیوں؟ میں نے آخری روزہ 30 رمضان کو رکھا اور آگے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کا بھی وہی رہے گا، افراد ہی رہے گا. ایک آدمی سے اگر رمضان میں گناہ کبیرہ ہو جائے اور 3-4 روزے بھی ضائع ہو جائیں، سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں بندہ رو کے گر جائے اور پھر گناہ کو چھوڑ دے، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ جو رو پڑے نا، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے بخشنے والا، تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر. لیکن توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کے قریب پھر نہ جائے. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ توبہ 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 اور کر بھی رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی ہوتا ہے اس گناہ پہ ندامت ہو اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ معاف کر دے. جو روزے چھوٹ گئے ان کو قضا کرے. بعض لوگ آئے ہیں پاکستان سے براستہ کویت، تو بعض نے تو کویت سے احرام باندھ لیا، ان نے تو ٹھیک کیا. بعض جدے میں آ گئے تو وہ میقات گزر گئے، وہ ایک ایک بکری ادا کرے. قاعدہ یہ ہے کہ یا اپنے ایئرپورٹ سے باندھ لیں یا آپ جہاز میں باندھ لیں. اور بھئی احرام کوئی مشکل ہی نہیں. بعض کہتے ہیں جی میرے پاس چادریں نہیں تھی، چادریں نہ ہوں، آپ قمیص اتار کے سلوار میں بیٹھے رہے. جی وضو نہیں تھا، نہ پڑھے نماز، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تو جانتا ہے میرے کپڑے بند پڑے، میں کیا کروں، میں نیت کر رہا ہوں، جب اترو چادر باندھ لو. کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اگر مسئلہ سمجھ لو تو مسئلہ تو مشکل ہے ہی نہیں. تمہیں وضو نہیں، تمہیں غسل نہیں، تیرے پاس کپڑے نہیں، جہاز میں آ گئے، اب تمہیں پتہ ہے بھی آدھے گھنٹے کے بعد تو جدہ آ جائے گا، تو آپ وہی قمیص اتار لیں اور وہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں لبیک فی عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کوئی نماز ضروری نہیں، وہ 2 رکعت نفل ہے. کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا، کیا ہو گیا؟ وہ تو پڑھنا ضروری نہیں. غسل کیا نہیں کیا، وضو کیا نہیں کیا، کیا جہاز میں کیا کرے؟ وہ مجبور ہے. جب اترے آرام سے چادریں بھی باندھ لیں، آرام سے موقع ملے تو جناب پھر وہیں کھڑے ہو کے غسل کریں، لیکن پھر نیت ہو جائے تو خوشبو والا صابن نہ لگائے. مسئلہ دین بڑا آسان ہے، لیکن کوئی سمجھے بھی تو صحیح رہا. کراچی عید الفطر مکے میں ادا کی، مدینہ پاک شوال میں گیا، تو بہرحال شوال میں عمرہ ہو گیا تو وہ بن گیا متمتع. آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، یہ کرسی کبھی وفا کرتی ہے؟ اللہ کی زمین نیچے ٹھیک ہے. آپ کی آواز قریب کو لوگوں کو پہنچی، آپ دعا کریں گے، دور والوں کو بھی پہنچے. یہ تو بس آپ کا ہے، آپ دعا کریں. ہمارے یہاں جو 786 لکھتے ہیں بسم اللہ کے بجائے، یہ بدعت ہے.
حضور نے کبھی 786 نہیں لکھا، کبھی 787 نہیں لکھا، صحابہ نے کبھی نہیں لکھا. یہ لوگوں نے ایسے کھڑا ہے کہ یہ عدد ہے اور بے کے 2 ہوتے ہیں، الف کا 1 ہوتا ہے اور پتہ نہیں تے کے 3 ہوتے ہوں گے. بہرحال مجھے نہیں آتے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور نہ سیکھنے کا کوئی شوق ہے، اللہ محفوظ رکھے. بہرحال یہ بدعت، سیدھی سی بات. لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. رمضان نہ ہونے کی وجہ سے فلائٹ پر تقریباً 9 بجے تک کھایا. بعض اندازے کے مطابق گزر گیا ہے. ہم نے نہیں کھایا، بغیر سحری کے روزے کی نیت کی. بہرحال دیکھیں، اگر آپ ہوائی جہاز میں آ رہے تھے، آپ نے وقت کے مطابق روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وقت کے مطابق روزہ نہیں تھا، مثلا آپ جناب کھا رہے ہیں اور سورج بھی کھڑا ہوا ہے، یا آپ ساری کر رہے ہیں اور ابھی جناب وہاں فجر کی نماز بھی ہو چکی ہے، تو بہرحال اگر وقت ٹھیک تھا آپ کا روزہ ٹھیک ہو گیا. اگر وقت ٹھیک نہیں تھا آپ روزہ قضا کریں. ایک موٹی بات یاد رکھیں. جیسے ابھی میں آ رہا تھا رمضان شریف میں، تو باقاعدہ چونکہ الحمدللہ وہ جہاز سعودیہ کا تھا، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم جن کو روزہ ہے کھانا نہیں دیں گے کیونکہ ابھی سورج کھڑا ہوا. وہ لوگ دین جانتے ہیں، مسئلے جانتے ہیں. ایک ہماری ہوتی ہے برادری ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جی کراچی میں افطار ہو گیا. وہ شریف آدمی تو اب کراچی میں تو نہیں ہونا، اور جب کراچی سے آدمی چلتا ہے تو مشرق کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، تو جوں بھی آپ جائیں گے تو سورج تو اور اونچا ہوتا چلا جائے گا. جیسے کہ آپ مغرب کی طرف جائیں گے تو آپ غروب کی طرف زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے تو 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ سورج کے غروب کی طرف سفر کریں یا طلوع کی طرف سفر کریں. تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد جا کر افطار کا وقت ہوا. اس لیے ہمیشہ بہرحال آپ نے وقت پہ اگر روزہ رکھا روزہ ہو گیا، ورنہ روزہ قضا کر لیں. آب کوثر جو جنت میں ملے گا وہ افضل ہے یا زمزم کا پانی؟ زمزم کا پانی افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل جنت سے پانی بھی لے آتے، کوئی مشکل بات نہیں تھی. اس لیے زمزم کا پانی افضل ہے. لیکن زمزم کا افضل پانی تب اثر کرے گا جب اندر ایمان بھی ہو، ورنہ ابو جہل ساری زندگی زمزم نہیں پیتا رہا. نہ ایمان سے کہو کیا پیتا تھا. تم قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہو، زمزم پیتے رہو، کچھ نہیں ہوتا. پہلے توبہ کرو، عقیدے ٹھیک کرو. اللہ دعا کرو ہم سب کے دل ظاہر باطن پاک کرے، اور جو نہیں آئے اللہ ان کو بھی لے آئے، اللہ ان کو بھی زمزم نصیب کرے. سب کے لیے دعا کیا کرو. اچھا جی، آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوئی. کہتا ہے جی آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی. بہرحال یہ کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے. بعض روایات میں ہے تو وہ روایتیں ضعیف ہیں، اور کوئی ضعیف روایت عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی. عقیدے میں حجت اللہ کا قرآن یا حدیث متواتر مشہور معروف، وہ حجت بن